یہ دنیا اس وقت ایسے لوگوں کا بالکل ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اپنی ریسپانسبلٹیز میں ویک ہیں. ترقیات کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، اوپر جو ترقی کرنا چاہتا ہے اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. وہ فارمولہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس فارمولے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے اور نیا کام ہوگا تو اس کے نتیجے میں آپ کو 40% اسٹرگل کرنا پڑے گا. پہلے بہت جان توڑ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت کرتے 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 جب آپ 40% پہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ 40% سے 60 to 70% تک یہ ایک لیول پر چلے گا کام، اور اس کے بعد آپ کی محنت کے بغیر یہ دوڑنا شروع ہو جائے گا. اب اس کے بعد گویا کہ اس کے لیے اتار ہے، اب وہ آپ چاہیں تو بھی چلے گا، نہ چاہیں تو بھی چلے گا. جو بزنس مین لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ جب وہ دکان ڈالتے ہیں تو اس وقت صرف 2-4 سال نہیں، 10 15 20 سال تک اس دکان کو جمانے کی محنت میں لگے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جب اس کا ایک نام ہو جاتا ہے، ایک برانڈ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایسی 50 دکانیں بھی سامنے آ جائے لیکن یہ 50 دکانیں مل کر کے اس ایک دکان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ اس دکان نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہے، اپنا ایک نام بنایا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج یہ آگے چل رہے ہیں. لوگ پوچھ کر کے، نام پوچھ کر کے آپ کی دکان پر آ جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آپ کی چیز مل جائے کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے اسٹرگل کیا ہے. اس وقت دنیا کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دنیا یہ اڑان اڑ رہی ہے اور ترقی پر جا رہی ہے، اور یہ ترقیاتی نظام کے دوران دنیا اس شخص کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے جو اپنی ریسپانسبلٹیز میں ویک ہیں. خواہ آپ اپنی جاب کی ریسپانسبلٹی لیں، خواہ آپ اپنے اسکلز کی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں، خواہ آپ اپنے بزنس کی ریسپانسبلٹی کو سمجھیں، جو شخص اپنی ریسپانسبلٹیز میں ویک ہے اس کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر کے دنیا پھینک رہی ہے. اس کی کہیں پر کوئی قدر نہیں، کہیں پر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ریسپانسبل پرسن نہیں ہے. اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے دی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ریسپانسبل پرسن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہر ایک کے اندر لازم ہے، آزاد کوئی نہیں ہو. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کی اپنی ریسپانسبلٹی کے سلسلے میں آپ سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے اپنے ریسپانسبلٹی کو کتنا فیل کیا ہے، اور آپ نے اس کو کتنا ریسپانس دیا ہے، اور آپ نے اس کو کتنا ادا کیا ہے. یہ پوچھا بھی جائے گا. اس وجہ سے جس طرح دیگر امور کے اندر یہ ریسپانسبلٹی کے اندر ویکنس ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچا رہی ہے، وہیں پر ہمیں ایک اور چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر عائد ہو رہی ہے، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے جو ریسپانسبلٹی ہمارے اوپر آ رہی ہے، کیا ہم نے اس ریسپانسبلٹی کو فیل کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال، کیا ہم نے کبھی اس کو محسوس کیا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہے جیسے مجھے اپنی دکان کو وقت دینا ہے، مجھے اپنے بچوں کو بھی ایسے وقت دینا ہے جیسے مجھے اپنے موبائل کو وقت دینا ہے، مجھے اپنے بچوں کی ریڈنگ اور اپنے بچوں کے نیچر کا مطالعہ ایسے کرنا ہے
جیسے موبائل کے اوپر میرے ایک بہت ہمدم و ہمساز دوست کے میسیج کا میں مطالعہ کر رہا ہوں اور اس کو ریڈ کر رہا ہوں. کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بچوں کے نیچر کی بھی ایک ریڈنگ ہوتی ہے کہ انہیں کیسے ہینڈل کیا جائے اور انہیں کیسے آگے بڑھایا جائے؟ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اسے سمجھنا ہوتا ہے. اور یہ ایک عجیب ایسی کتاب ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے بچوں کے نیچر کو پڑھ لیا ہے اور فلاں 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 ڈگری لے کر کے ہم نے ان کے سائیکالوجی کو سمجھ لیا ہے، ان کی نفسیات کے ہم ماہر ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اچھے اچھے ماہرین نے جنہوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، وہ کتابیں لکھ کر کے آخری جملہ انہوں نے یہ لکھا ہے. آپ جا کر کے دیکھ لیں اور پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہم نے ان کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ ہم نے کامن سائیکالوجیز کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر بہت ڈیفرنٹ پایا جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایک بچے کا نیچر دوسرے بچے سے نہیں مل سکتا، اور اس کام کو جتنا بہتر طریقے سے وہ لوگ انجام دے سکتے ہیں جن کے ذریعے سے اس بچے کا وجود ہوا ہے، وہ اس کو جتنا سمجھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ اس کو سمجھنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، اس کے لیے ناممکن ہے. یہ بڑے بڑے ماہرین نفسیات نے اس بات کو لکھ دیا ہے. دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب.